जमीयत उलमाए हिंद मौलाना सैयद अशहद रशीदी, सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश, जमीयत उलमाए हिंद, इनकलाब इनकलाब मौलाना सैयद अशहद रशीदी, सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश, जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद मौलाना सैयद अशहद रशीदी, जमीयत उलमाए हिंद, इनकलाब इनकलाब हिंदुस्तान 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 मौलाना सैयद अशहद रशीदी, मौलाना सैयद अशहद रशीदी, सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश, सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश, जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद, इनकलाब हिंदुस्तान। सदर मोहतरम तशरीफ़ ला चुके हैं। स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह ऊंचा है, आप ज़ियारत बैठ कर के भी कर सकते हैं, खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। इंशाअल्लाह हज़रत की ज़ियारत भी होगी और कलेमात आलिया भी आपके सामने आएंगे और वो खतूत भी आपके सामने आएंगे जो आपके लिए इस मुल्क में मशअल राह होंगे। अब मैं कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हज़रत मौलाना काब रशीदी एडवोकेट सल्लल्लाहु ताला को मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ ले आएँ और मदारिस के ताल्लुक़ से अपने तजर्बात को और क़ानूनी जो पेचीदगियाँ हैं और क़ानूनी जो निकात हैं उनको हमारे सामने पेश करें। वक्त की क़िल्लत है, इसलिए 20 मिनट का वक्त मैं उन्हें अता करता हूँ। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वह अपनी बात 20 मिनट में पूरी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आज का ये तहफ़्फ़ुज़ मदारिस के उन्वान से इतना बड़ा इज्तिमा लोगों को ये बताने के लिए काफ़ी है कि मुसलमान अपने मजहबी तशख़्ख़ुसात पर समझौता नहीं कर सकता। मुझे चंद कानूनी चीज़ें आईन हिंद के हवाले से, मदारिस के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग स्टेट हाई कोर्ट्स के हवाले से जो जजमेंट पिछले कई सालों में सामने आए हैं उन पर मुख्तसर रोशनी डालनी। ये बात सबको समझनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने, बड़ों ने, कायदीन ने आज़ादी की जो लंबी लड़ाई लड़ी थी, जुल्म के ख़िलाफ़, तशद्दुद के ख़िलाफ़, नफ़रत के ख़िलाफ़, अत्याचार और अन्याय के ख़िलाफ़, जब 1947 में उस लड़ाई में हमें फ़तह हासिल हुई थी तो उस वक्त की क़यादत ने ये तय किया था कि इस मुल्क के अंदर एक आईन होगा, संविधान होगा, दस्तूर होगा। ये दस्तूर उस भारत को दुनिया के सामने पेश करेगा जिस भारत का तसव्वुर उस मर्द मुजाहिद ने किया था जब वो अपनी गर्दन को फांसी के फंदे पर लटकाने जा रहा था। जिस भारत का सपना उसने देखा था, उस भारत को
اس دیش کے آئین اور سمویدھان کی لائنوں میں درشایا جائے، اور یہ طے کیا گیا۔ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کی قیادت میں ملک کا آئین بنا، اور متفقہ طور پر یہ کہا گیا کہ اس ملک کا سمویدھان سپریم ہے، آئین سب سے اوپر ہے، ساری حکومتیں چاہے وہ مرکزی حکومت ہو یا ریاستی حکومت ہو، سب اس آئین کے اندر چلیں گی، کسی کو اس آئین کو پس پشت ڈالنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں گے بھارت کے سمویدھان کے پریامبل کو، پرستاونا کو، تو اس میں بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا گیا کہ بھارت ایک دھرم نرپیکش سیکولر ملک ہے، یہاں پر سرکاریں وہ ہوں گی جن کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، آبادی کے درمیان میں مذہب کے نام پر، نسل کے نام پر، زبان کے نام پر کوئی فرق اور بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔ اس سمویدھان نے ایک روشن مستقبل کا راستہ دکھایا تھا۔ اسی سمویدھان نے مسلمانوں کو مذہبی ادارے چلانے کا مکمل اختیار دیا تھا۔ میں نے شام کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ بھارت کے سمویدھان میں اگر آرٹیکل 25 ہے جو فریڈم آف ریلیجن کی بات کرتا ہے، بھارت کے سمویدھان میں اگر 26 ہے، 29 ہے، تو بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 30 بھی ہے جو فنڈامنٹل رائٹ، بنیادی حقوق کا حصہ ہے، جس میں ملک کی مائنورٹیز کو، اقلیتوں کو زبان کی بنیاد پر اور مذہب کی بنیاد پر نہ صرف تعلیمی ادارے بنانے کا اختیار دیا گیا ہے بلکہ ان کا سنچالن کرنے کا بھی اختیار انہی اقلیتوں کے مذہبی اداروں کو دیا گیا۔ یہ اس ملک کے آئین کا ایک امتیاز ہے۔ دنیا میں آپ بہت سارے سمویدھان پڑھیں گے، وہ آرٹیکل 25 فریڈم آف ریلیجن سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، لیکن یہ آپ کے اکابرین کی خدمات، قربانیاں اور جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ بھارت کے سمویدھان میں اگر ایک طرف آرٹیکل 25 کو ذکر کیا گیا تو دوسری طرف 29 اور 30 کو بھی ذکر کیا، اور سارے ایسے دروازوں کو بند کر دیا جو اقلیتوں کے، مائنورٹیز کے تعلیمی اداروں کو غیر محفوظ کرنے والے تھے۔ اسی سلسلے میں اس ملک کے اندر رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2009، رائٹ آف چلڈرن ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2009 میں آیا، پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، دونوں صدنوں سے اس کو پاس کر کے 2010 میں بھارت میں لاگو کر دیا گیا۔ لیکن اس ایکٹ میں کسی بھی مذہبی ادارے کو ایکٹ سے باہر نہیں کیا گیا تھا، مدارس کو بھی شامل کیا گیا تھا، زبان کی بنیاد پر بننے والے اداروں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اس وقت جمعیت علماء ہند کی قیادت نے کانگریس کی سرکار کے سامنے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کے ریکگنائزڈ بورڈ کا حصہ بنیں، آپ کی سرکار سے منظوری لیں، آپ کے بورڈ سے مانیتا لیں، اس پر آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے۔ سرکار کی طرف سے ادھیکارک طور پر یہ جواب دیا گیا کہ صاحب مدرسوں کو اس سے باہر کر دیا گیا ہے، لیکن آپ کی قیادت نے، جمعیت علماء ہند کی اس وقت کی لیڈرشپ نے یہ کہا کہ ہم آپ کی زبانی باتوں پر اعتماد نہیں کریں گے، آپ RTE میں امینڈمنٹ کریے، پارلیمنٹ میں لائیے اور قانونی طور پر مدارس کو اس سے باہر نکالیے۔ تو 2012 میں بھارت کی سنسد میں RTE میں امینڈمنٹ کیا گیا اور مدارس کو اور ویدک پاٹھ شالاؤں کو RTE سے باہر کیا گیا، اور قانون منسٹر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا آئین مذہبی اداروں کو، چاہے وہ زبان کی بنیاد پر ہوں یا ریلیجن کی بنیاد پر ہوں، ان کو یہ فریڈم دیتا ہے کہ وہ اپنے تعلیمی ادارے چلائیں۔ اگر ہم مدارس کو اور گروکل کو
RTE میں شامل کرتے ہیں تو ہم اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ اس لیے سرکار نے 2012 میں RTE ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے مدرسوں کو اور ویدک پاٹھشالاؤں کو اس سے مستثنیٰ کر دیا، باہر کر دیا۔ اب اسی پر بس نہیں ہوا، اس ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 15 کا 21A کا وائلیشن ہے۔ سپریم کورٹ میں یاچکا داخل کی گئی، کہا گیا صاحب آپ اس سے مدرسوں کو الگ نہیں کریں گے۔ مدرسوں کو الگ کرنا سمویدھان کے بیسک اسٹرکچر کے خلاف ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا کام ایکٹ بنانا نہیں ہے، قانون بنانا نہیں ہے، بلکہ اس ملک کی عدالتوں کا کام قانون کی صحیح تشریح کرنا ہے۔ اگر کوئی اسمبلی قانون بناتی ہے یا پارلیمنٹ قانون بناتی ہے تو اب اسٹیٹ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس کو سمویدھان کے ترازو پر تولتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں آیا یہ کہ ایکٹ آئین کے مطابق ہے یا آئین کے مخالف ہے۔ سپریم کورٹ نے لمبی بحث کی اور اس بحث میں جو چیلنج کیا گیا تھا وہ اس ایکٹ کی سمویدھانکتا کو، اس کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا گیا تھا۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2014 میں سپریم کورٹ کی 5 ججوں کی بینچ نے پرماوتی ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ٹرسٹ ورسز یونین آف انڈیا کیس میں سپریم کورٹ کے 5 ججوں کی بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ RTE ایکٹ سے مدارس اور ویدک پاٹھشالاؤں کو نکالنا یہ بھارت کے سمویدھان کے بیسک اسٹرکچر کو ڈیمیج نہیں کرتا ہے، بلکہ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن نے مائنورٹیز کو جو اختیار دیا ہے مذہب کی بنیاد پر، اس اختیار کی حفاظت کرتا ہے۔ امینڈمنٹ بھی ہوا، سپریم کورٹ نے مہر بھی لگا دی، واضح کر دیا 224 کی طرح کہ اس میں کوئی آپ کی آئینی حیثیت مجروح نہیں ہو رہی ہے۔ اور 5 ججوں کی بینچ کے فیصلے کے بعد معاملہ شانت پڑ گیا، پھر دوبارہ کوئی چیلنج کسی اسٹیٹ ہائی کورٹ میں نہیں کیا گیا یا سپریم کورٹ میں نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اتر پردیش میں 23/10/2023 کو مظفر نگر، امیٹھی، رائے بریلی سمیت 17 ڈسٹرکٹ میں RTE کے نوٹس مدرسوں کو دیے گئے۔ جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر محترم کے حکم پر ہماری پوری لیگل سیل نے اس کا جواب تیار کیا، اور آپ کو حیرت ہوگی انہوں نے 3 دن کا وقت دیا تھا، یا تو مانیتا لے لو یا مدرسوں کو بند کر دو۔ ہم نے جب جواب دیا کہ RTE ایکٹ میں ہم باہر ہیں، سپریم کورٹ کا ججمنٹ یہ ہے، تو 3 دن کے اندر جن سرکاری ادھیکاریوں نے نوٹس دیا تھا، دوسرے دن انہوں نے دوسرا نوٹس دیا اور اپنے پچھلے نوٹس کو رد کر دیا۔ جمعیت علماء اتر پردیش کے اس کام سے 2023 میں لگ بھگ 35 مدارس کو ریلیف ملی، اور انہوں نے ہی دی ہے، ایک دن نوٹس دیا، دوسرے دن رد کر دیا۔ اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھا اور 2024 میں لائن بدل کر کے، اب RTE ایکٹ میں تو کچھ بچا نہیں، تو اب NCPCR والی لائن سے دوبارہ مدارس کو پریشان کیا گیا، بڑے پیمانے پر مدارس کے خلاف ایکشن لیا گیا، بند کیا گیا۔ اس وقت جمعیت علماء ہند کی قیادت سامنے آئی اور اتر پردیش کے لیگل سیل نے اس پر کام کیا، سبھی نوٹسز کو جمع کیا، اور ہم سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے یہی چیزیں رکھی جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ صاحب یہ کھلی ہوئی ڈاکٹر امبیڈکر کے سمویدھان کی روح پر آکرمن ہے، اور ہمیں جو اختیارات اور ادھیکار بھارت کے آئین نے دیے ہیں ان ادھیکاروں سے ہمیں محروم کیا جا رہا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ NCPCR کے سبھی نوٹس کو
सुप्रीम कोर्ट ने 21/10/2024 को चीफ जस्टिस ने खुद उस वक्त डीवाई चंद्रचूड़ जी भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी बेंच ने उनकी क़यादत में सिर्फ त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत की सभी रियासतों में एनसीपीसीआर के सभी नोटिस को स्टे कर दिया और कहा कि इस तरह के नोटिस की कोई ज़रूरत नहीं। जमीयत उलमाए हिंद ने पैरवी की। उसके बाद उत्तर प्रदेश में न जाने कितने मदरसों के लोगों ने सील अपने आप तोड़ दी और वो जो टेरर और खौफ और दहशत थी वो लगभग ख़त्म हो गई। और उसी स्टे ऑर्डर के बाद उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव की तरफ से 20/12/2024 को सभी ज़िला अधिकारियों के नाम ये लेटर जारी किया गया और इस लेटर में ये कहा गया चूंकि जमीयत उलमाए हिंद और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के दोनों के दरमियान में केस अदालत उज़्मा में विचाराधीन है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर मंजूर शुदा मदारिस पर कार्रवाई करने वाले जितने नोटिस जारी किए थे तत्काल उन नोटिसों पर रोक लगा दी जाती। ये तो सरकार का आदेश है, विशेष सचिव का सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को है ये। लेकिन उसके बाद भी मदरसों के खिलाफ ये क्रैकडाउन खत्म नहीं हुआ। अब आप बताइए, भारत के संविधान के आर्टिकल मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या मौजूद है, आरटीई से एक्सेप्शन का भारत के पार्लियामेंट का अमेंडमेंट मौजूद है, उसके बाद एनसीपीसीआर का स्टे मौजूद है, उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव का पत्र मौजूद है। अगर इसके बाद भी आप मदरसों से ये पूछते हो कि तुम्हें चलाने का अधिकार किसने दिया है, तो भारत के संविधान पर इससे बड़ा आक्रमण कुछ और नहीं हो सकता। और फिर ये बात कही जाती है कि साहब आप मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ हो, आप देश के बच्चों को मुख्य धारा से नहीं जोड़ते हो। आपको पूछना चाहिए, बुलंद आवाज में पूछना चाहिए कि बताओ भारत को आईआईटी किसने दिया? इस देश के एजुकेशन सिस्टम की बुनियादों को मजबूत करने वाली आईआईटी अगर भारत में किसी ने बनाई है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाई है, जो किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आए थे बल्कि इन्हीं मदारिस इस्लामिया का प्रोडक्ट थे। आप पूछिए दुनिया से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किसने बनाया है? ये जो आरटीई की बात करते हैं, इस आरटीई का प्रपोजल भी मौलाना आज़ाद ने 1947 में रखा था। आप पूछिए कि धर्म के नाम पर जब दो मुल्कों को बनाया जा रहा था तो टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करने वाले मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी इन्हीं मदारिस के प्रोडक्ट थे। आप कहते हो मदरसे मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ हैं, ये देश को मुख्य धारा में पहुंचने से रोकते हैं। ये जमीयत उलमाए हिंद की मुख्तसर सी खिदमात थी जो मैंने आपके सामने बयान की। अब दो बातें अर्ज़ करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि इस वक्त भी जो श्रावस्ती में, महराजगंज में, बहराइच में, बस्ती में, इस पट्टी में जिस तरीके से मदारिस के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया है, जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सदर मोहतरम के हुक्म पर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और अगले कुछ दिनों में जमीयत उलमाए हिंद इन मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ और बका की लड़ाई लड़ते हुए आपको उत्तर प्रदेश के स्टेट हाई कोर्ट में नज़र आएगी और हम हाई कोर्ट में जाकर के ये कहेंगे कि साहब इससे बड़ा संविधान पर आक्रमण और कुछ नहीं हो सकता है कि ये देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के रिलीजियस पॉइंटों को निशाना बना रहा है। और दूसरी और आखिरी बात, आपने सुना होगा कि साहब नक्शा पास नहीं है तो बंद कर दो, नक्शा आपका मंजूर नहीं है हम सील लगा देंगे। ये सब
رول آف لا کے خلاف ہے. اگر نقشہ منظور نہیں بھی ہے، ہم نے مان بھی لیا، تو آپ کو سیل لگانے کا ادھیکار نہیں ہے بغیر لیگل پروسیس کو فالو کیے. یہ کوئی یہاں پر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے. آپ نوٹس دیجئے، آپ پوچھئے ان سے کہ آپ کا مان چتر سویکرت ہے یا نہیں، آپ کا نقشہ پاس ہے یا نہیں. اس سلسلے میں بھی پورے اتر پردیش کے مدارس کے لیے جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر محترم کی قیادت میں ہماری لیگل سیل نے آرکیٹیکٹ پینل بنایا ہے، جس میں 25 سے زیادہ الگ الگ جنپدوں کے آرکیٹیکٹ جڑے ہوئے ہیں. اگر کہیں بھی کسی بھی طرح کی نقشے کی کوئی پریشانی آپ کو آتی ہے تو پبلک ڈومین میں اس کا نمبر جا چکا ہے. آپ اس آرکیٹیکٹ پینل سے رابطہ کر کے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.